آج کا بڑا فیصلہ عمران خان نااہل ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے عوام سڑکوں پہ باہر آ گئی ہے۔ لاہور، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پرامن احتجاج کے لیے کال دے دی ہے اور ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے نمائندے، پی ٹی آئی کے ورکر ساری جگہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک 3 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ آج ملک کا بدترین سیاہ دن ہے کیونکہ ہر جگہ پہ نفس نفسی ہو چکی ہے، لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک ایکس پرائم منسٹر کو پکڑ لیا گیا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس ملک میں کیا ہوگا، کیا ہمارا بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے آنے والی نسلیں کیا کریں گی، کیا ہم اس معیشت میں تباہ ہو جائیں گے، کیا اس حالات میں ہم خوش رہ سکتے ہیں، کیا مہنگائی اور بڑھے گی اس وجہ سے یا کم ہوگی، کیا ملک کے حالات بدلیں گے اس وجہ سے، کیا عمران خان کو جیل ڈالنے میں کچھ ہو سکتا ہے، کوئی فائدہ ہوگا عوام کا کہ نہیں ہوگا۔ لوگ کیوں اتنے باہر نکل آئے ہیں؟ تقریباً 90% آبادی روڈوں کے اوپر آ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے کر دیا ہے؟ ایک آدمی کو کتنے پرائم منسٹر آئے جیلوں میں چلے گئے لیکن اس طرح عوام باہر نہیں آئی جس طرح آج آ رہی ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عوام سڑکوں پہ کیوں آ گئی ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کا کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، وہ سارے سٹک ہو کے رہ گئے ہیں، روڈ بلاک ہو چکے ہیں، کنٹینر کھڑے ہو گئے ہیں، عوام کا جمع غفیر روڈوں پہ آ گیا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، رستے بلاک ہو چکے ہیں، نہ کوئی ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے۔ شاید کہ ہمارے موبائل بھی بند ہو جائیں۔ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حالات ٹھیک حالات نہیں نظر آ رہے۔ بس رب سے دعا کریں کہ خیریت سے یہ دن گزر جائے، خیریت سے یہ وقت گزر جائے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ میرے رب کو پتہ ہے، لیکن لوگ اندر سے بہت خوفزدہ ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس بارے میں ہم خود پریشان ہیں کہ ہم کیا عوام کے ساتھ بات کریں، کیا گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں، کیا ہم یہ پی ڈی ایم کے نمائندے کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے نمائندے کیا کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ بالکل نظام بالکل لگڑ بگڑ ہو چکا ہے۔ اس بارے میں کوئی سمجھ آج لائے عمل نہیں آ رہا۔ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ شروع سے لے کر 1 سال ہو گیا ہے، یہی نفس نفسی چل رہی ہے، یہی عدالتیں چل رہی ہیں۔ کوئی لیٹ رہا ہے، کوئی وکیل گاڑیوں کے نیچے لیٹ رہا ہے کہ ہمیں گاڑیوں کے نیچے دے دو لیکن ہم آگے گاڑیاں نہیں لے کے جانے دیں گے، تو ہم قیدیوں والی گاڑی آگے لے کے جانے نہیں دیں۔ لوگ روڈوں پہ لیٹ پڑے ہیں، وکیل لیٹ پڑے ہیں، اپنے ڈریس کے ساتھ لیٹ پڑے ہیں۔ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ یہ بھٹو والی کہانی بن رہی ہے یا کوئی اور کہانی بن رہی ہے؟ کیا لیاقت علی خان کی کہانی بن رہی ہے؟ کیا بے نظیر والی کہانی بن رہی ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے جو بھی لیڈر آئیں گے ان کے ساتھ یہی مسئلے ہوں گے؟ کیا آگے کوئی اور نون لیگ کا آ جائے کہ کیا اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا؟ کیا ہماری یہ روایات بن چکی ہے کہ ہم جو بھی وزیر اعظم اترتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو جیل میں ڈال لیتے ہیں؟ جو بھی وزیر اعظم آیا ہے وہ ایک دفعہ جیل میں ضرور گیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی یا وہ جیل میں جاتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں عوام کا رد عمل، دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور باہر دنیا کیا سوچ رہی ہے۔ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ باہر کی دنیا کے جتنے بھی نیٹ ورک سارے پاکستان پہ لگے ہوئے ہیں، پاکستان کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مخالف ملک جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا انصاف ہو رہا ہے یا انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے، کیا ایمانداری ہو رہی ہے، کیا قانون پہ چل رہے ہیں، کیا عوام کے ساتھ قانونی کارروائی ہو رہی ہے یا ایسے لگڑ بگڑ والا سسٹم ہے، کیا اندھا قانون چل پڑا ہے، کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اندر والی بات کیا ہے۔ یہ حقیقت پوچھیں تو اندرونی جنگ چل رہی ہے، لیکن اندرونی جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ملک کا نقصان ہوتا ہے، یہ عوام رل جائے گی، یہ غریب بندہ جو دیہڑی دار بندہ ہے یہ پس جائے گا، یہ کہاں جائے گا؟ یہ تو دیہڑی بھی ان کی نہیں لگے گی۔ جب تک یہ حالات خراب ہوں گے یہ بھوکے پیٹ بیٹھے رہیں گے۔ خدا کا نام لیں، ان کے بارے میں سوچیں جو غریب عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ روڈوں پہ جن کی دیہڑی کا گزارا ہو رہا تھا، ٹرانسپورٹ رک گئی ہے، پیٹرول دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، کرائے بڑھ رہے ہیں، عوام رل رہی ہے۔ لوگ ایک روٹی کھانے کے لیے ترس گیا ہے، وہ ایک روٹی جو ہے نا اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ لوگوں کا پیٹ پلنے مشکل گوارا ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ ایک دوسروں کے گھروں میں جاتے تھے، وہ کھانا ایک دوسرے کے انوائٹ کرتے تھے، لیکن آج وہ بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ کیا یہی سیاست رہے گی؟ کیا یہی سیاست کا وتیرہ رہے گا آنے والے دنوں میں؟ کیا ہم اسی طرح ہی پستے رہیں گے؟ کیا ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے؟ کیا ہمارا رد عمل کیا
ہمیں سپریم کورٹ سے توقع ہے, ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا بہترین, سچا اور صحیح کرے گا. ابھی ساری دنیا کی نظریں, ساری عوام کی نظریں سپریم کورٹ پہ لگ گئی ہیں. ابھی سپریم کورٹ کیا اشارہ دیتا ہے عمران خان کے بارے میں اور جو حکومت چل رہی ہے اس کے بارے میں, دیکھتے ہیں. پھر ہم بھی بیٹھے اسی انتظار میں, آپ لوگ بھی بیٹھے, انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ آئے گا. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.